المجتبى وعلى سنن اتباعه والصديقين والصالحين والشهداء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولله المثل الأعلى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہنما اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ما بین پیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں اللہ رب العالمین سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا جو ذات ساری حمدوں اور ثناؤں کے مالک ہے درود لا محدود وجود پر نور شافع یوم النشور سید الانبیاء حبیب کبریا میرے اور آپ کے آقا و ملجا و ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفہ نظرانہ عاجزانہ مسکینانہ فقیرانہ محبتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد نہایت بسط واجب احترام اور کرسی صدارت پر تشریف رکھنے والے شہزادہ دلاب ملت پیر طریقت رابر شریعت پیر سید محمد عبید شاہ مشہدی دامت برکات ملالیہ اور حضرت صوفی شیخ محمد صابر صاحب محترم جناب شیخ محمد ذیشان صابر صاحب اور جناب محترم شیخ محمد عمران صابر صاحب اور آپ صاحب آبا بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جو ہے نا حضور کے در کے فقیر ہیں، بمائے میرے جناب آپ کا نام نہیں لیا، معافی چاہتا ہوں۔ صاحب خانہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں حضور کی محفل میں یاد کیا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں لب کشائی کرنا جو ہے بہت بڑی گراں بات بھی ہے اور منزل بھی کٹھن ہے، راستہ جو ہے پرخطر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس طرح تیری محفل میں بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، میرے کریم کرم کر دے تو کوئی میرے خیال ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بڑی ہوئی ہے، ورنہ ہم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کی نعتیں خود خدا پڑھے، ہم کون ہوتے ہیں یار عاجز بندے، مسکین اور فقیر کے ساتھ ہماری اوقات بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بار وہ بھی شاید جو ہے وہ بھی اپنے انداز میں کیا تھا، شاید میرا لہجہ آپ کو پسند نہ آئے، لیکن کوشش کروں گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ جینٹل مین قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں ایک سادہ سا فقیر سا آدمی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجی و شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر ہی بیکار ہو جائے۔ تو یہاں دربار رسالت میں جان جبریل جیسے اپنے آپ کو سمیٹ کے کنڈی کھڑکانا نہیں، آواز لگانا نہیں، اپنے آپ کو مٹا کے یار کے قدموں سے لب لگا کے اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے، مانا ہے تم فرشتوں کے سردار سے، زبور و تورات و انجیل قرآن کے حافظ و قاری ہیں، علامہ ہیں، بیت المعمور کا امام ہے، سب کچھ ہے، آج نبی کا صحابی ہے، بہت بڑی عظمت والا ہے، فرشتوں سے سرداری والا ہے، مقبول خدا بارگاہ خدا مندی کو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا۔ لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ درویش لاہوری فرماتی ہیں تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جبریل جیسے جو ہے یہاں باہو دربان ہیں، لب کشائی کی طاقت نہیں ہے۔ یہ تو مہربانی اس کریم کی کہ اس نے یوں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو خوش نصیب ہو، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ میرے حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ گولڈا والا، آپ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان پٹواری زبان کے فرمایا تو تے چنگا نہیں ہے لیکن تو دا کم چنگا اچھا دسیا کرنے واسطے نہ کم چنگا دسیا سبھی وہ تو تیرے پلے کچھ نہیں، لیکن میں بھی درود پڑھنا، میرے فرشتے بھی پڑھ دیں تو بھی پڑھو چلے۔ ہماری تو اوقات نہیں لیکن اس کی مہربانی ہے، واحد یہی کام ہے جس میں مالک ہمیں اپنے ساتھ ملا دیتا ہے۔ نماز وہ عبادت سے پاک ہے، نہ کسی کی بندگی کرتا ہے، کھانے سے وہ پاک، پینے سے وہ پاک، رہنے سے وہ پاک، نہ اس کی بیوی، نہ بچے، نہ لین، نہ دین، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، نہ صدقات، کچھ بھی نہیں کرتا۔ کچھ کرتا ہے ویسا؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ سب حاکموں کا حاکم ہے، کسی کی پرواہ تک نہیں ہے اسے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے محبوب پر رحمتیں برسا رہا ہے، اور ساتھ ہم گناہگاروں کو اس رحمت کے قطرے جو ہے وہ عطا کر رہا ہے کہ لے لو یار، میں برسا رہا ہوں، تم میرے ساتھ مل کے لے لو۔ ادھر سے میں پھینکتا جاؤں گا، ادھر سے تم جوڑیاں پھیلا کے لیتے جانا۔ اللہ
یہ کرم ہے ورنہ کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں وہ سود کی ہڈی والی وہ مائی جو بیچاری بوڑھی تھی. کسی نے کہا مائی تو ٹھیک تو ہے نا، وہاں تو بڑے بڑے سوداگر آئے ہوئے ہیں خریدنے والے، بڑے بڑے جگیردار ہیں. تو کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، کل جب قیامت کے دن آواز پڑے گی نا یوسف کے خریدار ایک لائن میں ہو جائے تو ان میں میرا بھی شمار ہو جائے گا. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بھی نام ہو جائے، ورنہ یوسف علیہ السلام کی کہاں کی. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام قیمت لگاتے اور زلیخا جو ہے جناب یوسف کو خریدتی تو پھر ہوتا یہ کہ ایک جھلک کے بدلے جو ہے وہ اپنی جان گوا جان دیتی ہے کہ میرا یار جو ہے مجھے دے دو، جان میری جو ہے وہ محبت سے تھوڑا تھوڑا مجھے عادت ہے اچھی سمجھے یا کوئی بس تاکہ ساتھی جو ہے ہم سارے دربار رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کریں. اللہ تو 1500 سال ہونے کو ہیں، آج بھی غازی ممتاز جیسے جو ہے وہ اپنی جانیں لٹا رہے ہیں. تو زلیخا تو بابا اس نے تو سب کچھ قربان کر دیا. تو اگر وہ خریدتی تو یعقوب نبی بیچتے تو پھر لطف آتا، پھر پتہ چلتا کہ جناب یہ تو میرے آقا کی تو شان یہ ہے. حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. قطعنا ایدیہم، قرآن کریم بیان فرماتا ہے، لمبی بحث میں نہیں گیا. تو آقا وہ تو یوسف تھے نا. تو اماں عائشہ فرماتی ہیں اگر تم میرے کریم کو دیکھتی تو پھر ہاتھ نہ کاٹتی بلکہ دل کاٹ کے مدنی کے قدموں میں رکھ دے. دل کاٹ کے مدنی کے قدموں میں، یہ شان ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہماری خوش قسمتی، ان بھائیوں نے جو ہے نا یہ کام کیا ہے، ہم حاضری کا شرف لیں. دعا ہے اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، آل خانہ کے لیے، ہمارے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے ذریعہ نجات کا سبب فرمائے. اللہ پاک نے جو 2 آیتیں میں نے عرض کی ہیں آیات بینات کے حصے، رب کریم پہلے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، میرے حبیب سب سے اعلیٰ مثال پر میں نے آپ کو بنایا ہے، سب سے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ مثال پر بنایا. اور پھر قرآن نے بنانے کے بعد پھر یوں اعلان کیا، ارشاد فرمایا لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم، یہ میرا محبوب میری طرف سے دلیل بن کے تمہاری طرف آیا ہے. دلیل دعوے سے ہوتی ہے، تو میں رب ہوں تمہارا. جتنا بڑا دعویٰ ہے نا میری دلیل بھی اتنی بڑی جو ہے وہ آ رہی ہے. کیوں؟ فرمایا اس کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کائنات کا مالک بھی کوئی ہے. ان کو دیکھنے سے پتہ چلے گا، چلنے سے پتہ چلے گا، گفتگو سے پتہ چلے گا. میرے اور آپ کے آقا نے 40 سال جو ہے گزارے، اس کے بعد اعلان نبوت فرمایا. یہ اس مالک کی مرضی ہے، چاہے تو عیسیٰ کو پکوڑے میں بلا نبوت کا اعلان کروا، چاہے تو جناب موسیٰ کو صرف آگ کی چنگاری لینے کے لیے گئے تھے تو ادھر آواز پڑ گئی موسیٰ ادھر آنا، میں تیرا رب ہوں تجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں. اللہ جب چاہے مصطفیٰ کریم سے 40 سال بعد کی جو ہے بعد اعلان کروایا، فقط اس لیے کہ ان لوگوں میں کھڑے ہو کر جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، گھوڑے دوڑانے پر جو ہے لڑائیاں ہیں، پانی پلانے پر لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے جو پرلے درجے کے اللہ اکبر ثواب کا کام تھا دشمنی. تو اس ماحول میں میرے آقا نے جب سب کو اکٹھا فرمایا
تو یہ ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، بتاؤ تو صحیح ہے یار، تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ وہ دشمن جو تھے وہ سارے کے سارے بولے، ابو جہل جیسے، عتبہ جیسے، شیبہ جیسے، ابو لہب جیسے جو دان کے دشمن تھے، وہ کہنے لگے آپ تو کریم ابن کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں، محبوب خود بھی تم تو کریم ہو اور تمہارے باپ بھی کریم تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو پھر بتاؤ تو صحیح۔ تو صادق و امین تو کمال ہے نا، میرے نبی کو سب صادق و امین کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہاں جی، تو لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ نہیں، تو آپ تو کریم ابن کریم، کریم کا معنی کرم کرنے والے سے ہاں جی، تو آپ تو کریم ابن کریم۔ آقا آج تک ہم نے نہیں دیکھا آپ کو کسی کے ساتھ جھگڑتے ہیں، کوئی لڑائی کرتے ہوئے، کوئی بری بات جو ہے کرتے ہوئے، جو معاشرے کے اندر کی برائیاں ساری باہر کیف میں عرض کروں آپ سے، تو فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو اعلیٰ معیار پر بنایا، سب سے اعلیٰ۔ حضرت فاضل بریلوی نے اس لیے کہا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ان رسولوں سے اعلیٰ، ان رسولوں سے اعلیٰ میرے حبیب تیری تو مثل و مثال ہی نہیں ہے، کائنات میں نہیں ہے۔ حضور سیدنا قبلہ عالم پیر مہر شاہ نے اسی لیے کہا اس معیار اس مثال کا بنایا، فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جان، چپ کر مہر علی اتھے جان، اس مثال پر بنایا یار کو۔ اور پھر اگلی بات جو ہے سماعت فرمائیے، ہر نبی جو ہے وہ اللہ کی شان ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے۔ میرے آقا جو ہے اللہ کی سب سے بڑی شان، حضور اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام جو ہے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے عنوان کا نام جو ہے وہ نام محمد، اطاعت خدا کا نام جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اتباع خدا کا نام جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے تو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ حضور پتھر پھینکتے ہیں، کنکریاں پھینکتے ہیں، تو فرمایا مار رمائیت اذ رمائیت ولا، میرے حبیب یہ تو نے تو نہیں، یہ تو بے خدا نے پھینکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضور صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کے، تو رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم انما یبایعونک یبایعون اللہ، میرے حبیب یہ بیعت لے رہے ہو تم، ہاں جی، یہ تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے رہے، یہ تو خدا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ تو حضور کے ہاتھ جو ہے وہ بھی اللہ، حضور کی زندگی بھی سب سے، منصب بھی سب سے، صفات بھی سب سے اعلیٰ، اور ذات بھی حضور کی سب سے اللہ۔ یہ عبادت، اطاعت، ساری چیزوں کا نام جو ہے نام محمد۔ اس لیے میرے مولانا کے تاجدار نے پھر کہا، فرماتے ہیں اس جان جہان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ، پھر کہ یہ سب بن جس شان تھی شانہ، رسول تو سارے ہی ہیں لیکن میرا رسول جو ہے سب سے اعلیٰ شان، سب سے اعلیٰ مقام۔ پیر کامل تو وہ ہے نا کہ جس کے مرید کو دیکھو تو پیر یاد آ جائے،
اسی طرح نا تو محبوب حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ والا جو ہوتا ہے، اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے اس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ بندہ بے ساخت اللہ اتنا نورانی چیز، یہ ساری باتیں۔ اچھا یہ تو درویش کی بات ہے، دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ میرے آقا جو ہے وہ تو نہیں، حضور فرمایا من رآنی فقد رآل حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا قبلہ پرلوی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس صورت تھی جتھے او بے صورت، یہ جو صورت مصطفیٰ ہے نا، اس میں وہ بے صورت جو ہے جس کی صورت نہیں ہے وہ نظر آتا۔ تو راہ کی عین حقیقت تھا، اتھے کم نہیں بے سوجت لا، کوئی ورلیاں موتی کوئی ورلیاں کوئی طرح ہے، یار کو زیادہ دیکھ کے بھول ہی گئے، اللہ پتہ ہی نہیں چاہتا۔ تو اصل میں حقیقت کیا ہے؟ حضور کی حقیقت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ صدیق پاک نہ 3 دن اور 3 رات جو ہے حضور کے ساتھ غار ثور میں، کہاں؟ غار ثور میں رہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی مجھے دیا ہے۔ عائشہ صدیقہ ہماری ماں ہے نا، رشتہ داری ایسے تو نہیں ہو جاتی، سارے کچھ پڑتال کر کے دیکھ آگے پیچھے سب کچھ دیکھ کے سب کچھ۔ میرا تو بچپن کا دوست ہے، لڑکپن کا، جوانی کا، اب تو بڑھاپے کی طرف ہم جا رہے ہیں، ابھی تو میرا دوست ہے۔ غار میں 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی ہمیں رہتے ہوئے۔ مصطفیٰ نے سارا رنگ جو ہے صدیق کو اپنا عطا فرمایا، اور ساتھ جو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ ابو بکر یہ مت سمجھنا کہ میں نے محمد کریم کو صحیح معنی میں دیکھ لیا ہے، نہیں، لم یعرفنی، حدیث کے الفاظ ہیں، لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، ابو بکر اللہ کی عزت کی قسم میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں، میں ہوں کیا۔ تکبیر، رسالت، حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت سیدنا اویس کرنی کے پاس نہ 2 شخصیات ہیں، ایک مولا مشکل کشا تشریف لائی اور جناب سیدنا عمر فاروق، یہ 2 ہستیاں۔ دعا حضور نے فرمایا میرا جوبہ لے جانا، ان سے کہنا ہے دعا۔ تو جب یہ یہاں آئے نا تو سیدنا اویس کرنی نے جو ہے 2 ہستیوں سے یہ کہا یہ بتاؤ تم نے تو میرے آقا کو دیکھا یا میں نے تو دیکھا، بتاؤ تو صحیح حضور کو کیسا پایا؟ اللہ وہ تعریفیں کرنے لگے، حضور ایسے ہیں، حضور کے شمائل ترمذی میں آپ جانتے ہیں حضور کے شمائل کی کوئی کتاب نہیں، سارا کچھ مصطفیٰ کا نکھیر کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم نشرح کا سینہ بنایا، والضحیٰ کا چہرہ بنایا، واللیل کی زلفیں جو ہے وہ کہیے مطلب واللیل کی زلفیں حبیب کے منڈلوں والے مقال ہیں، اللہ یاسین کا سہرہ جو ہے وہ سجا، اللہ ید اللہ والے ہاتھ جو ہے وہ بنائے، اللہ ما زاغ البصر کی آنکھیں جو ہے وہ بنائے، اللہ ما ینطق عن الہوی والی زبان جو ہے بنائے، اور لا اقسم بہذا البلد کی مصطفیٰ کی چال بنائی۔ ابھی میں ابتدا میں ہوں، تھوڑا آگے جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر، فرمایا آنا پیار کے معنی
یہ چیزیں جو ہے کسی اور کی خوبیاں کہاں ہیں بابا؟ اللہ اور محبوب میں نے تجھے بنا کر، تو حضرت وہ ویسے کرنی فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی قسم میرے محبوب کو نہیں دیکھا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ فاروق اعظم سے اور مولا مشکل دونوں۔ آپ لوگوں نے میرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا جو صبح و شام دیکھتے رہے۔ کہا حضور کے یہ پلکیں جو ہے کس طرح اوپر والے کی، وہ مبارک جو ہے ان کا بتا سکتے، انہوں نے بتا دیا ایسے ہے ایسے ہے، کمال ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ حقیقت محمد دی سنے عرش جوڑ عرشاں تے جا نہیں سکتا۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے۔ تم نے نہیں دیکھا اللہ کی عزت کی قسم، تم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، تم نے مصطفیٰ کو پرتاؤ دیکھا ہے میرے خیال میں، حضور کو اصل میں نہیں دیکھ سکتے۔ 70,000 حجاب تھے حضور کے چہرے میں، کتنے؟ 70,000 حجاب۔ تو اگر ایک بھی اٹھ جاتا تو قیامت وبا ہو جاتا۔ اللہ نے دیکھا، ویسے وہ ہر وقت تو دیکھتا نہیں رہتا، پھر وہاں بلا کے کہاں دیکھا کہ میرے حبیب ادھر آؤ نا معراج کی رات مجھے وہاں دیکھا۔ ان اللہ اجتا لکھائی کا یا رسول اللہ، جبریل نے آگے کہا محبوب آپ کے دیدار کا رب مشتاق ہے، ادھر مجھے نہیں دیکھ رہا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہے ویسے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ وہ زمین کی ساتہوں کے نیچے دیکھ رہے ہیں، پتھر میں پڑے کیڑے کو جو ہے رزق بھی دیتا ہے، سب کچھ ہے اس کو، کوئی آلے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ یک وقت دیکھ رہا ہے، اونگ نہیں ہے، نیند نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو یار تھوڑی دیر کے لیے چلو آنکھیں بند ہو، وہ کام تو ہے ہی نہیں۔ سینہ تم ولا نہ ہو، اونگ تک نہیں آتی اس کو، ہر وقت جو ہے اس کی نظر میں اکثر وہ سٹیکر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بندے احساس اپنے اندر پیدا کر، رب جو ہے تجھے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہ میرے بندہ ہے، محبت سے ہی دیکھنا ہے، اور قہر قہار کی نظر سے دیکھیں۔ وہ کسی نے کہا تھا جب رب قہر قہار دی نظر کردہ اب شرم روزے بدلتی، وہ تو محبت سے دیکھتا ہے۔ تو دیکھ تو رہا تھا یہاں، لیکن وہاں بلا کے کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ محبوب ذرا آؤ نا آج رات، یہ سارے پردے ہٹا دیتا ہوں میں بھی، آپ بھی ہٹا دو تاکہ ایک دوسرے کو کھل کھلا کے دیکھ سکتے۔ اللہ معیار پر جو بڑھایا اللہ، تو میں عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبوب وللہ المثل الاعلی، نے بہت اعلیٰ معیار پر بڑھایا۔ ابھی جو میں نے دوسری آیت پاک کے ساتھ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے حبیب میری نعمت کے چرچے کیا، میرے نعمت کے چرچے کیا۔ یا اللہ کس بات کے چرچے؟ فرمایا سونے تھوڑی سمجھ لو پنجابی، سونے میں تو کہتا ہی رہتا ہوں کہ تو بڑا حسین ہے، جواب ہے میرا تیرا تو جواب ہی اللہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے۔ کوئی ایسا ہے وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طه، یہ سارا کچھ جو ہے سارے اقبال نے تو کمال ہی کا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا بول دیا۔ ہم تو بابا بڑے عاجز لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں، تھوڑا علم ہے۔ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے حبیب میں تو کہتا ہی رہتا ہوں کہ میں نے تیری زلفیوں کی قسم کھائی، میں نے تیرے تیل لگانے کی قسم کھائی، میں نے حبیب تیری آنکھوں میں سرمے کی قسم کھائی، تیرے نشرہ کے سینے کی قسم کھائی، والضحا کے چہرے کی قسم کھائی، واللیل کی زلفوں کی قسم کھائی، ید اللہ کے ہاتھوں کی قسم کھائی۔ میرے حبیب میں نے تیرے چلنے کی قسم کھائی، جن زمین پر تیرے تلوے لگتے ہیں نا ان تلووں سے لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے۔ میرے حبیب میں نے تیرے بولنے کی قسم میں نے تیرے بولنے کی قسم کھائی ہے۔ تو اماں آمنہ کی گود میں بولا ہے تو تب بھی قسم تیری، اگر تو کافر و 40,000 کے مجمع میں بولا تو پھر بھی قسم میں کھا رہا ہوں۔ میرے حبیب تو غار میں بولا ہے تو پھر بھی قسم کھا رہا ہوں، یعنی تیرے بولنے کی قسم بھی ہے۔
اور میرے حبیب سب سے بڑی بات جو ہے ارشاد فرمایا فرمایا میں نے تیری عمر کی قسم کھائی ہے۔ پھر بہلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی رب خود قسمہ کھاوے وہ دی چڑھ دی جوانی۔ میرے حبیب مجھے تیری عمر کی قسم ہے، اللہ اکبر، تیرے حسن کی قسم ہے، محبوب تیرے رخسار کی قسم ہے، تیری ما ینطق عن الہوا والی زبان کی قسم ہے، میں تو قسمیں اٹھا کے حالانکہ ضرورت نہیں ہے مجھے، لیکن محبوب میں خدا ہو کے، میں مالک ہو کے تیرے حسن کی قسمیں اٹھاتا ہوں، تو بھی تو کبھی کہہ دے نا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کا چرچا تو کر کے لوگوں کو بتا کہ میرے رب نے اس شان سے مجھے بنایا ہے، ایسی شان کا کوئی آیا اونچا بولیے نہیں ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، کبھی کچھ کہہ کے کہ سارا قرآن میاں صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے شداں مداں زبراں زیداں سب شان تیری وچاریاں تے آماں لوگاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں بائیاں۔ محبوب سارا قرآن جو ہے یہ تیری صفت و ثنا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کہا، کبھی کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہ، کبھی اللہ رب العالمین محبوب کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ میں تو ساری صفات جو ہے وہ تیری جو ہے میرے حبیب، سارے فرشتے، ساری کائنات، یہ سارے کے سارے درخت کی، چرند کی، پرند کی، نباتات، حیوانات، یعنی ذرے ذرے، قطرے قطرے جو ہے وہ ساری تیری صفت و ثنا کر رہے ہیں۔ اگر تو علی کے ساتھ کہیں پہاڑوں پر جائے نا تو درود و سلام کی آوازیں آتی، علی جانتے ہو یہ کون پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا، فرما وہ پہاڑ پہ سامنے کھڑا ہو کر میری ذات پہ درود و سلام۔ کبھی کبھی درخت آ کے سلامی پیش کرتے ہیں، کبھی اونٹ آ کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو چڑیا آ کے جو ہے اپنے عرض گزاری کر رہی ہے، ہر شے کا ذرہ ذرہ، کبھی ٹکڑے ہاتھ انگلی اٹھتی ہے تو چاند کے تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہی انگلی اٹھتی ہے تو ڈوبا ہوا سورج علی کی نماز کے لیے واپس آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ تیرا ہاتھ اٹھتا ہے تو دریاؤں میں روانگی آ جاتا ہے، پتھر جو ہے وہ پانی پہ تیرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے حبیب یہ سارا کچھ میں نے تجھے دیا ہے، اتنا بڑا انعام جو ہے دیا ہے، کبھی تو بھی اپنی زبان سے کہہ دے میرے رب میرے تو نے بڑا کام کیا ہے، مجھے اتنا بڑا دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کا چرچا تو کر میرے حبیب۔ اللہ اکبر، تو بھی اپنی زبان سے کہہ دے۔ اب میں تھوڑا سا جو ہے عرض کر کے ایسا بنایا حضرت باب اللہ شاہ حضور پیر میری شاہ سے فرماتے ہیں مخ چند بدر شاہ متھے چمک دی لاٹ نورانی، اسی کو میلاد کہتے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور کی صورت کا نام میلاد ہے، کسی کی پیدائش جو ہے میلاد اسی کو کہتے ہیں، میلاد مولود سے حضور کی ولادت کا، یعنی تو حضور کے چہرے وہ تو یہ میلاد ہے۔ تو فرماتے ہیں اس صورت نونا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اب مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں۔ بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تیرے چہرے تو نظران کی میں ہٹاواں تے تیرے وچوں رب دسدا، جی کردہ میں سونا تینوں ویکھی جاواں تے تیرے وچوں رب دسدا۔ مفکر اسلام، مفسر قرآن، درویش لاہوری،
حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہ کوئی دوسرا ایسا آئینہ، نہ میری دکان اینہ ساز میں، نہ اللہ اکبر فرماتے ہیں نہ میری بزم خیال میں، نہ دکان اینہ ساز میں۔ فرماتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کیا یار حضور کی کیا کیا شان میں بیان کروں۔ صحابہ کہتے ہیں جب احد کے اندر حضور کے دام تو مبارک تھوڑا سا جو ہے نا پورا شہید ہوا، تھوڑا سا جو ہے شہید پورا نہیں ہو بلکہ تھوڑی سی اس کو بھر گیا نا، تو فرماتے ہیں اللہ کی عزت کے بندے کے جو ہے دام تھوڑا سا اگر ٹوٹ جائے نا تو بندہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن حضور کو تھوڑا سا دانت جو پتھر لگنے سے جو ہے نا الگ ہوا تھا نا وہ ذرہ جو ہے دانت کا، فرماتے ہیں اس سے نور کی شعائیں جو ہے نکلتی تھی، بولتے تو نور کی روشنی گرن جو ہے پھوٹتی تھی، یعنی پہلے سے زیادہ میں جاؤں نا شیشے کے سامنے تو میری تصویر آ جائے گی، آپ جائیں گے تو آپ کی آ جائے گی۔ شیشہ جو ہے وہ ہر کو اپنا دکھاتا ہے نا، لیکن اماں عائشہ صدیقہ فرماتی جب میرے آقا کا وصال ہو گیا نا تو صحابہ پاک کو جب کبھی حضور کے دیدار کی ضرورت پڑتی تو کہتے ماں جی ذرا وہ شیشہ دکھائیں جو حضور جس کو دیکھا کرتے تھے۔ فرماتی اللہ کی عزت کی قسم وہ شیشے نہیں اپنے اندر کسی اور کو لانا گوارا ہی نہیں، یعنی اس میں حضور کے علاوہ کوئی اور تصرف مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اقبال اس بات سے حدیث میں فرماتی جب بھی صحابہ کو طلب ہوتی شیشہ لے کے آتے دیکھتے تو شیشہ بندے کو اپنی صورت نہیں تھا دکھاتا، جو ہی دیکھتے تو مصطفیٰ کریم کا چہرہ کی دعا جو ہے اللہ کی ذریعے سے۔ تو میرے حبیب تو بھی تو کہنا کہ میں اتنا حسین بنا رہا ہوں، میں اتنا، اور بھائی جس کو دیکھنے کے لیے نبی جو ہے لائنوں کے اندر کھڑے ہوں، قطار در قطار کھڑے مسجد اقصیٰ میں، یعنی قطار در قطار۔ میں عرض کروں ایک حضور آقا فرماتے سب سے پہلے مجھے بڑا جمنن بات آگئی ذہن میں، حضور فرماتے سب سے پہلے جو ہے نا میرے مجھے بنایا گیا تو ایک دن اللہ پاک نے نا جلال کی نظر جو ہے مجھ پہ ڈالی، جلال